چینل اٹرامین رانا کی طرف خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ یہ ہارر اسٹوری زند جادی کا نمبر 4 ہے، جہاں سے کہانی ہماری لکھی تھی کہ اس وقت فائٹ شروع ہو چکی ہے مولوی صاحب کی اور جن کی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں وہ ایک دائرے میں باہر نکل رہے، ایک سفید دائرے میں جاتے ہیں جہاں 1 فٹ تک کے بلند شعلے نکل رہے ہیں۔ یہ 3 نمبر کی ویڈیو میں ہم نے اس کو بڑی وضاحت سے واضح طریقے سے میں نے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو یہ اب یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں یہ دائرہ میرا محافظ قلعہ ہے اور تیری موت کا پروانہ ہے۔ تجھے آخری بار کہہ رہا ہوں، زویا کو چھوڑ دے ورنہ میں تجھے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ دروازے اور کھڑکی سے رضیہ، عبدالحمید اور میرون صاحب بھی جھانک کر دیکھ رہے ہیں۔ ان کے چہروں پر خوفزدگی کے آثار نمایاں ہیں، وہ آثار نظر آ رہے ہیں۔ زویا قہقہ لگاتی ہے، ہا ہا ہا۔ زویا کی مردانہ آواز نکل رہی ہے۔ زویا کی آنکھوں سے شعلے بلند ہونے لگتے ہیں اور دونوں آنکھوں سے آگ کے 2 گولے مولوی صاحب کی طرف بلند ہو کر آتے ہیں۔ مولوی صاحب تسبیح کے دانے پھیر کر کچھ پڑھ کر تلوار کو پھونکتا ہے۔ تلوار کا رخ زویا کی طرف کرتا ہے اور وہ دونوں گولے تلوار سے ٹکرا کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ اب مولوی صاحب کچھ پڑھ کر تلوار کو داہنے ہاتھ میں لے کر اس کو پھونکتا ہے تو تلوار سے ایک خطرناک آگ نکلتی ہے جو تیزی سے زویا کی طرف لپکتی ہے اور زویا کو یہ آگ اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ آگ کے شعلے زویا کو جلانے لگتے ہیں۔ یہ خوفناک منظر ہے۔ آگ مسلسل تلوار سے نکل کر زویا کو جلا رہی ہے۔ کچھ ہی دیر میں مردانہ آواز کی چیخیں نکلتی ہیں۔ زویا تڑپنے لگتی ہے اور آگ زویا کو جلائے جا رہی ہے۔ زویا چیخ کر، یعنی مردانہ آواز جو اس کے اندر ہے، وہ کہتی ہے، روکو روکو، اس آگ کو روکو، یہ آگ مجھے جلائے جا رہی ہے۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں تو اس لڑکی کو چھوڑ ورنہ بھسم ہو جائے گا۔ زویا کہتا ہے آگ کو روکو، میں اس لڑکی کو چھوڑتا ہوں۔ مولوی آگ والی تلوار کو نیچے کی طرف کرتا ہے تو تلوار سے آگ نکلنا بند ہو جاتی ہے اور زویا پر سے بھی آگ پلٹ کر تلوار کے اندر واپس جانے لگتی ہے۔ زویا چکرا رہی ہے، اس کے سر سے میل کو روشنی بلند ہوتی ہے۔ سر کے اوپر روشنی کا بڑا سا گولا بن جاتا ہے۔ مولوی اب اس گولے کو دیکھ کے کہتے ہیں، جو روشنی باہر نکل کے اس کے اوپر سے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتا ہے اب تو یہاں سے دفاع ہو جا اور کبھی یہاں مت آنا۔ وہ روشنی کا گولا زویا کا سر سے بلند ہو کر فضا میں اڑتے ہوئے غائب ہو جاتا ہے اور زویا دھڑام سے زمین پر گر جاتی ہے۔ سسپینس میوزک اور زویا پہ سین یہاں فریج ہو جائے گا۔ یہ سین یہاں پہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سین نمبر 9۔ صبح کا یہ وقت ہے اور زویا کا کمرہ۔ زویا، عبدالحمید، میرون صاحب رضیہ۔ زویا اپنے بیڈ پر نیم دراز ہے، اس کے چہرے پر ہلکی چوٹوں کے نشان آتے ہیں، یعنی جو چوٹیں زیادہ لگی رہی تھی اب ہلکی ہو گئی، کچھ دن گزر چکے ہیں، اب وہ اپنی نارمل حالت میں ہے۔ میرون صاحب بیڈ پر اس کے قریب بیٹھی ہے۔ رضیہ اور عبدالحمید کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ہیں۔ رضیہ کہتے ہیں میں تو کہتی ہوں اب ہمیں یہ گھر فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ عبدالحمید کہتا ہے مولوی مجاہد اعظم صاحب نے کہا تو ہے نا، اب کوئی فکر کی بات نہیں۔ ابھی یہ جن کیا، کوئی بھی خبیث روح اس گھر کا رخ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اس گھر کے اطراف حصار جو قائم کر دیا ہے۔ گویا امی ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو ایک وقتی حادثہ تھا جو ہو گیا۔ جہاں برے اثرات ہیں وہاں مولوی صاحب جیسے اچھے افراد بھی تو ہیں۔ میرون صاحب کہتی ہے اب کوئی جن کا بچہ آ کے تو دیکھے، میں اسے دیکھ لوں گی۔
زویا تو اس وقت کیا ہو گیا تھا دونوں بہنوں مذاق کرتے ہیں، مزہ آیا اس وقت کیا ہو گیا تھا. تو میرے سے کہتے وہ اس وقت میں کچھ کرتی مگر مولوی صاحب آ گیا تو میں نے سوچا کہ مولوی صاحب بزرگ آدمی ہیں، پہلے ان کو موقع دے دینا چاہیے. وہ جیسے بات بناتی ہے تو زویا جان بوجھ کر مردانہ آواز میں کہتی ہے، اچھا تو اب تو میرا مقابلہ کرے گی مہرو. ایک دم ملا تو مہنو سے ایک دم سے ڈر کے رضیہ سے لپٹ جاتی ہے. پھر زویا عبدالحمید اور رضیہ کے بلند قیقے نکلتے ہیں اور مہنو صاحب بھی جھینپ کر ہنسنے لگتی ہے. ایک مزہ آتا ہے. یہاں یہ کہانی ہماری یہاں پہ سین فریز ہو گئی، یہ ختم. یہ کہانی ہماری جن ذاتی یہاں پہ ہماری یہ مکمل ہو گئی ہے. یہ نمبر 4 یعنی 4 اقساط میں ختم ہو گئی کہانی. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں میں کوشش کروں کو کامیڈی چیز لے کر آؤں. مزہ آیا. پہلے سیریل سوپ تھے، سنجیدہ کہانیاں تھیں، پھر یہ ہورر کہانیاں آ گئی. تو اب میں اس کے بعد کامیڈی ایک میں کوئی اچھا اسکرپٹ نکالتا ہوں، وہ آپ خدمت میں پیش کروں تاکہ تھوڑا چینج ہوتا رہے. اور آپ کو پتا کہ میں ور اسٹائل رائٹر ہوں، مختلف ہر اسٹائل کی کہانیاں وغیرہ میں لکھنا مجھے اللہ پاک نے یہ صلاحیت عطا کی ہیں کہ میں ہر قسم کی کہانیاں بہت جلدی لکھ لیتا ہوں. اسکرین پہ بھی بہت آسانی سے میں لکھ لیتا ہوں. ابھی میں کچھ کام انگریزی میں بھی کر رہا ہوں، انگلش موویز کے لیے بھی. تو وہ بھی میری انشاءاللہ کچھ کام ابھی پایا تکمیل تک پہنچنے والے ہیں. تو جیسے ہی کوئی ہوا تو میں آپ کی خدمت میں وہ کہانیاں بھی پیش کروں گا. اگر آپ میں کوئی انگلش سمجھنے والے ہوں گے تو میں انگلش میں بھی انشاءاللہ وہ کہانیاں اس چینل کے ذریعے پیش کروں گا. تو جناب اعلیٰ یہ میرا چینل ہے، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب کریں. میں اس چینل میں اپنی ہی لکھی ہوئی کہانیاں، اسکرین پلے، سائنوپسس میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں. میری تقریباً ابھی 200 کے قریب یہ کہانیاں ہونے والی ہیں. تو 200 کے قریب ویڈیوز ہونے والی ہیں، کہانیاں تو نہیں. اور بہت ساری کہانیاں بھی میرا موجود ہیں جو میں آپ کو آئندہ ویڈیوز میں سناتا رہوں گا. تو ویڈیو پسند آئے تو دوست احباب رشتہ داروں میں شیئر کریں. اور اس چینل کی پروموشن کے لیے کوئی کاوشیں کر سکتے ہیں ضرور کریں. میں آپ کو مشکور و ممنون رہوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.